محبوب کو کبھی نام لے کر کے نہیں بنایا، اور نہ اس کی ان کی امت نے جو ہے کبھی نبی کا نام لے کر کے بلایا۔ اللہ نے بھی یا رسول کہا ہے تو کہیں یا نبی کہا ہے، تو کہیں یاسین کہا، تو کہیں مزمل و مدثر کہا ہے، کہیں طٰہٰ و یاسین کہا ہے۔ تو ان کی امت بھی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، لیکن یہ قوم بنی اسرائیل آپ پڑھیں کبھی اس نے اپنے نبی کو یا نبی نہیں کہا، ہے نا؟ تو اب آپ سمجھ جانا کہ آج جس کو یا نبی اور یا رسول سے چڑ ہو، تکلیف ہوتی ہو، تو سمجھ جانا کہ ان کے اندر کس کی صفتیں ہیں، ان کے اندر کن کی صفتیں ہیں وہ سمجھ جانا، ہے نا؟ تو ہوا کیا کہ جو قوم بنی اسرائیل، میں اس بات کو ثابت کر رہا ہوں، یہ بتا دوں آپ، لیکن میری عادت ہے جو میں بولتا ہوں اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا قدرتی کھانے میں اور مخلوق کے کھانے میں فرق ہے۔ مخلوق کا کھانا بھی ایک ہوتا ہے اور مزہ بھی ایک ہوتا ہے، اور خالق کا جو تیار کر رہا کھانا ہے وہ کھانا تو ایک ہوتا ہے لیکن مزہ جدا گانا ہوا کرتا ہے نا؟ تو وہ قوم جو تھی ان کو کھیتی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو پھاوڑا چلانے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا آرام تھا کہ اس قوم کو، قوم بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ کی قوم کو کھیتی نہیں کرنا پڑتا تھا، ہے نا؟ بلکہ وقت پر ٹائمنگ سے آسمان سے بنا بنایا کھانا سامنے آ جاتا تھا اور صرف یوں لے کر کے کھا لینا، اور اس کھانے کا نام قرآن میں آیا ہے من اور سلوہ، من و سلوہ۔ تو یہ بیٹھے بیٹھائے ان کو کھانا ملتا تھا آسمان سے، بس وقت پر وہ کھانا آ جاتا تھا، یوں دیا اور کھا لیا بس۔ نبی کریم ہم سب کے آقا فرماتے ہیں کہ اگر یہ قوم بنی اسرائیل اگر اپنے نبی حضرت موسیٰ سے دعا نہ کروائی ہوتی ہے قوم، تو قیامت تک جو ہے یہ کھانا ایسے ہی آسمان سے نازل ہوتا ہے، ہم سب کے بھی آرام کو اس نے ختم کر دیا۔ کہتے ہیں نا جو کرسی کا اہل نہ ہو اس کو اگر کرسی دے دی جائے تو ابھی آپ دیکھ ہی رہے کیا نتیجہ ہوگا، ہے نا؟ اہل کو ہی وہ منصب دینا چاہیے، اور جہاں نااہلوں کو اگر وہ منصب اور وہ مرتبہ مل گیا تو اس کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اس وقت ضرورت نہیں ہے، سمجھانے کے لیے ہم اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ قوم جو ہے حضرت موسیٰ کے